رنگ روحانیت۔ ویسے ایک اعتبار سے دیکھا جائے تو باغ کائنات اور گلشن موجودات کے ظاہر کی تمام چیزوں کے حسن و جمال کی لطافت و رنگینی بھی خدا کی طرف سے ہے، تاہم دوسرے اعتبار سے اس قادر مطلق اور حکیم برحق کا خصوصی اور امتیازی رنگ روح و عالم روحانیت ہی میں پوشیدہ ہے، جو نور ہدایت اور اسلام و ایمان کا رنگ ہے، جیسا کہ خداوند تعالی نے ارشاد فرمایا کہ صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون۔ ترجمہ: اللہ کے رنگ کی بات کرو اور خدائی رنگ سے بہتر کون سا رنگ ہو سکتا ہے، اور ہم تو اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ حوالہ قرآن سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 138، چیپٹر 2 ورس 138۔ یعنی نصارہ سے کہو کہ ظاہری رنگ چھڑکنے یعنی بچوں کو بپتسمہ دینے سے معرفت اور نجات حاصل نہیں ہوتی، یہ تو ایمان اور روح و روحانیت کے رنگ میں رنگ جانے سے حاصل ہوتی ہے۔ یہی اللہ کا رنگ ہے، اور رنگینی عطا کرنے میں خدا سے بہتر کون ہو سکتا ہے؟ رنگ روحانیت کا تذکرہ قرآن حکیم کی ان آیات کریمہ میں کثرت سے ملتا ہے جو نور، قیامت اور جنت کے موضوعات سے متعلق ہیں، اور اس کے علاوہ قرآن کریم میں جہاں کہیں کسی رنگینی کا ذکر آیا ہو اس میں بھی اکثر رنگ روحانیت کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے۔ مثال کے طور پر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 69، چیپٹر 2 ورس 69 میں بنی اسرائیل کے جس بیل کے مسرت بخش زرد رنگ کا بیان آیا ہے، اس کی تعویلی مراد روحانی رنگ ہے، جس کو بندہ مومن ہادی برحق کے وسیلے سے اپنے باطن میں دیکھتا ہے۔ یہ زبردست خوشی اس رنگ روحانیت کے اولین مشاہدے سے بھی ہے، اور دل کی آنکھ کے پہلی بار کھل جانے سے بھی، ورنہ محض زرد رنگ کے ایک ظاہری اور دنیاوی بیل کو دیکھنے سے کسی کو کیوں کر اتنی ساری مسرت و شادمانی ہو سکتی ہے کہ جس کا ذکر بڑے اہتمام سے خدا خود کرے۔ روحانی قوتیں جس طرح رات کی تاریکی دنیا کی چیزوں کو چھپا لیتی ہے اور دن کی روشنی ان کو ظاہر کر دیتی ہے، اسی طرح نور ہدایت روح اور روحانیت کی ان تمام چیزوں کو ظاہر اور نمایاں کر دیتا ہے جو غفلت و جہالت کی ظلمت میں پوشیدہ ہیں۔ اسی سلسلے میں روحانیت کی گوناگون قوتیں اور طرح طرح کی صلاحیتیں اجاگر ہو جاتی ہیں، جن میں روحانی طور پر دیکھنا، سننا، سونگھنا، بولنا اور چھونا خاص ہیں۔ ان 5 قوتوں کو حواس خمسہ باطنی کہتے ہیں، جن کے توسط سے نور ہدایت مومنین کے باطن میں طلوع ہو جاتا ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ نور ہدایت نہ صرف روحانی روشنی کی کیفیت میں راہبری و رہنمائی کرتا ہے، بلکہ یہ روحانی اور نورانی طور پر سننے، سونگھنے، بولنے اور چھونے کی صورت میں بھی ہر قسم کی ہدایات دیتا ہے۔ نور ہدایت کن کن کیفیات میں اور کیسے کیسے طریقوں سے مومنین کی مدد، دستگیری اور رہنمائی کرتا ہے، اس کے لیے اس حدیث قدسی میں ذرا غور کیا جائے، اور وہ ارشاد یہ ہے کہ
میرا بندہ ہمیشہ نوافل کے ذریعے مجھ سے قرب حاصل کرتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو میں اس کے کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اور اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کا پاؤں ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ بحوالہ صحیح بخاری جلد سوم باب 844 حدیث نمبر 1422۔ اہل دانش کو اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ اوصاف ہادی برحق کے ہیں جو نور ہدایت ہے، جس کو انسانیت کے ظاہر و باطن میں ذات سبحان کی خلافت و نیابت اور نمائندگی کا عظیم شرف حاصل ہے۔ چنانچہ اس کی ہدایت و رہنمائی کا عمل خدا کا فعل قرار پاتا ہے، ورنہ اللہ تعالی اس بات سے پاک و برتر ہے کہ وہ بذات خود اپنے بندے کا کان، آنکھ، ہاتھ اور پاؤں بن جائے۔ مذکورہ بالا تفصیلات کا خلاصہ یہ ہے کہ نور جسمانی، روحانی اور عقلی قوتوں کا سرچشمہ اور ہر قسم کے احساس و ادراک کا ذریعہ ہے، لہذا نور کے بہت سے معانی ہیں اور وہ سب کچھ ہے۔ مثال کے طور پر جب نور سے ہدایت و رہنمائی مراد ہے تو یہ صاف ظاہر ہے کہ آنکھوں کی ہدایت روشنی کی صورت میں ہو سکتی ہے، کانوں کی ہدایت کلام کے بغیر ناممکن ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نور آواز و ندا کی کیفیت میں بھی ہے۔ اگر ناک کو بھی ہدایت کا کوئی حصہ ہے تو وہ خوشبوؤں کی شکل میں مناسب ہے، اور یہ حقیقت ہے۔ چنانچہ ثابت ہوا کہ نور کی ایک کیفیت جنت کی خوشبو کی طرح بھی ہے۔ زبان کی ہدایت قدرتی اور معجزاتی گفتگو کی حیثیت میں ہے کہ جس سے وہ خود بخود بولنے لگے، اور اسی طرح نور چھونے کی قوت بن کر بھی آتا ہے۔ نور عالم دین کا سورج ہے، یا یوں سمجھ لینا کہ نور خدا کا بجلی گھر ہے۔ اب آپ مادی اور سائنسی طور پر خوب سوچیں کہ سورج اور پاور ہاؤس سے کیا کیا چیزیں بنتی ہیں اور کیسی کیسی طاقتیں وجود میں آتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ آفتاب عالمتاب سے صرف روشنی مراد نہیں، اور نہ ہی بجلی گھر سے صرف روشنی کا کام لیا جاتا ہے، بلکہ مادی طاقت کے ان دو سرچشموں میں لاتعداد چیزیں اور بے شمار قوتیں پنہان ہیں جن کو صرف سائنسدان ہی جانتے ہیں۔ پھر اسی مثال کی مدد سے آپ عقل و جان کے نور کے بارے میں سوچیں، اور درمیان میں جو فرق و تفاوت ہے اس کو بھی پیش نظر رکھیں کہ مادی نور عقل و جان کی صفت سے عاری اور دین و دانش کی دولت سے خالی ہے، اور روحانی نور عقل و جان کے اوصاف کمال کے اس مرتبہ اعلیٰ پر ہے کہ خداوند تعالی نے اسے روئے زمین پر اپنا خلیفہ بنایا ہے۔